السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، چلے آرائی والوں کی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا جلے آرائی میں کیوں ہوتا ہے کہ بیویاں دکھائی جاتی ہیں، بیویوں سے کمائی کروائی جاتی ہے، بیویوں کو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ تماشا بنایا جاتا ہے، دنیا جہان سے ان کے اوپر ویڈیوز بنتی ہیں، رنگ برنگے ان بیویوں کے عاشق بعد میں نکل کے سامنے آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے جلے آرائی میں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان بیویوں کے نام کیوں چھپائے جاتے ہیں۔ جب ان بیویوں کو نہیں چھپایا جا سکتا تو پھر ان کے نام کے آگے بیپ کیوں لگائی جاتی ہے؟ جلے آرائی کی عورتوں میں اور کچھ بھی مطلب کسی چیز میں پرائیویسی نہیں ہے، صرف اور صرف نام میں پرائیویسی رکھی ہوئی ہے۔ پہلے یتیم نے اپنی وائف کا نام چھپایا، اب جلے آرائی کے ایک اور مرد نے، ایک اور آدمی نے، جن کا نام مطلب آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے، آصف فیملی کے ولاگ دیکھتے ہی ہوں گے، تو میں ولاگ دیکھ رہی تھی، یتیم کا ہی ولاگ دیکھ رہی تھی، تو وہاں پہ بھی جب اس کا نکاح ہوا تو اس کی بیوی کے نام کے آگے بیپ لگائی گئی ہے۔ رانی سکندر جب یوٹیوب پہ آئی تھی، اس کا نام تب نجمہ بتایا گیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک نام تھا صرف اور صرف یوٹیوب کے لیے، حالانکہ اس کا اصل نام جو ہے وہ رانی سکندر تھا۔ اس کے علاوہ مریم کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، خلائی مخلوق ساجدہ، تو اس کے بھی دو نام ہیں۔ ٹک ٹاک کے دوستوں یاروں کے لیے مریم، اور جو یوٹیوب کے بہن بھائی ہیں، گائزوں ہیں، ان کے لیے ساجدہ۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ ابھی جو یہ یتیم کی وائف ہے ہیرا، اس کو تو جانتے ہی ہوں گے کہ افشا اس کا ٹک ٹاک پہ نام ہے، حالانکہ اس کو ہسبینڈ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وائف کا کیا نام ہے، لیکن افشا اس کا نام ہے ٹک ٹاک پہ۔ تو یہاں پہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ گائزوں اور سسٹروں کے لیے الگ نام ہے، اور جن لوگوں سے ٹیپ کروایا جاتا ہے، جن لوگوں سے ڈبل اوپن کروایا جاتا ہے، یعنی کہ ٹک ٹاک پہ جو عورتیں بیٹھتی ہیں، ان کے جو گفٹرز ہیں، ان کے لیے اور نام ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس بات کا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں جواب دینا ہے کہ اس کا آخر مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ باقی سب سے پہلے میں آصف بھائی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ان کا نکاح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس شادی کو، اس نکاح کو کامیاب کرے اور انہیں ڈھیر ساری خوشیاں نصیب ہوں۔ اسی پہ مزید آگے جا کے بھی بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ آصف بھائی کے نکاح پہ آپ کو ان کے گاؤں کی اصلیت بہت اچھی طرح سے پتہ چل جائے گی کہ یہ جو ہم لوگ ریئیکشن چینل والے کہتے ہیں نا کہ یہ اندر سب ایک ہی ہیں، سارا خاندان ایک ہی ہے، تو وہ آپ کو ان کے نکاح پہ نظر بھی آ جائے گا۔ اس پہ مزید میرا خیال ہے بات کرنے کی یا بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی نکاح پہ آپ کو جو ہے جاوید ماموں اور صابرہ لوگ بھی نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یتیم بھی نظر آئے گا۔ یتیم بھی اسی ولاگ میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ یہ جو شادی کے نکاح کے ولاگ ہوں گے نا، نظر آئیں گے آپ کو سارے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے ٹاپک بنانے کے لیے، بس اس طرح کے مسئلے خود بخود بنائے جاتے ہیں، ورنہ اندر کھاتے سارے ایک ہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، مٹھائی کی صرف ایک ہی ٹوکری لینی تھی، پتہ نہیں 2-2.5 کلو والی تھی یا 5 کلو والی، مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں نے ولاگ دیکھا ہوگا، صرف ایک ہی ٹوکری بنوانی تھی، اور وہ یتیم نے بھی اپنے ولاگ میں دکھایا، اور وہ جاوید ماموں نے بھی اپنے ولاگ میں دکھایا۔ اور یہاں پہ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یتیم جس طرح خود 2 نمبر ہے، اسی طرح اس نے یہاں پہ بھی 2 نمبری کی ہے، حالانکہ لڑکی کے نام کے آگے بھیپ لگانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، اور اگر لگانی تھی تو وہ کلپ ہی شوٹ نہ کرتا بندہ، لیکن نہیں، یہاں پہ اس نے لگائی ہے، اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ بھئی ہم عورتوں کے نام بھی چھپاتے ہیں۔ او بھائی، تمہاری بہنوں کی پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیوز پوری دنیا میں گھومتی ہیں، ایسے بندے ہو تم لوگ، ایسے بے غیرت لوگ ہو تم لوگ لڑکیوں کے نام کے آگے بیپ لگاتے ہو۔ بیوی تمہاری ہر آنے جانے والوں کو ٹک ٹاک پہ بلاک کرتی ہے، صرف 8-10 مردوں کے علاوہ، وہ اس کے پکے پکے یار ہیں، اس کے علاوہ ہر آنے جانے والوں کو وہ بلاک کرتی ہے۔ ایسا وہ کیوں کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی، اس کا مجھے نہیں لگتا کہ جواب مجھے دینے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ جو 8-10 کو چھوڑا ہوا ہے، ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں بلاک کرتی، باقی ہم لوگوں کو کیوں کرتی ہے، اور وہ چاہے جتنی بھی آئی ڈیز سے بلاک کر دے۔ ویڈیوز کیا میں اب بنا نہیں رہی؟ کیا میں نے ویڈیوز بنانا چھوڑ دی ہیں؟ اور جیسا کہ تم نے قسم کھا کے کہا ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک پہ عورت بیٹھتی ہے یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری بیوی کا ٹک ٹاک سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے،
تو اگر یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو پھر یہ مجھے بلاک کیوں کرتی ہے؟ میں تو ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، لیکن میں گفٹنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہوں، میں ساتھ ساتھ میں ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوتی ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ نیچے کوئی آ کے اگر اس کا نام لکھے، اسے ہیرا کہے، تو اسے فوراً بلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ناانصافی کیوں کی جاتی ہے؟ اور اگر وہ ہیرا نہیں ہے تو پھر وہ کیوں بلاک کرتی ہے؟ اگر وہ افشا ہی ہے، کوئی اور ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، بس اتفاق کی ہے کہ اس کی شکل تمہاری بیوی سے ملتی ہے، اس کی آواز تمہاری بیوی جیسی ہے، لیکن اگر وہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو وہ پھر آنے جانے والوں کو بلاک کیوں کرتی ہے، سوائے 8-10 مردوں کو چھوڑ کر؟ یہ میں صرف بیپ لگانے والی بات کا جواب دے رہی ہوں، مطلب آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے، بیپ آخر کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ مجھے بات کرنی تھی مین جو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا، رانی سکندر کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آتے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے ویوز لینے کے لیے بس الٹا سیدھا تھمبنیل بنا کے لگا دیتے ہیں، پھر جب ان پہ تھوڑی سی بات کی جائے تو اگلی ویڈیو میں رونا شروع، پھر ان کا ناٹک، ان کا ڈرامہ شروع۔ اب جناب رانی سکندر نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا اپنی آج والی ویڈیو میں کہ میرا بھائی 15 سال سے اس بیماری سے لڑ رہا ہے، ایسا اللہ معاف کرے، ایسا تاثر آ رہا تھا جیسے کوئی موذی مرض جو ہے ان کو لاحق ہو گیا، ندیم بھائی کو اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، لیکن ٹائٹل انہوں نے بالکل ایسے لگایا ہوا تھا۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس طرح کا ٹائٹل دیکھتے ہیں نا، ہم آڈینس ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بہنیں ہو کے کیسے اس طرح کے ٹائٹل لگا سکتی ہیں؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ پہلے بھی آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے کیسے کیسے ٹائٹل لگائے تھے، وہ بھی اپنے اکلوتے بھائی کے لیے، سمجھ سے باہر ہیں یہ باتیں۔ اور پھر جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، جب ہم لوگ ریئیکشن ویڈیو بناتے ہیں، پھر اگلے دن ان کا رونا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ لوگ۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ ٹائٹل لگائی دی ہے تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر آپ کا بھائی 15 سال سے اس بیماری سے لڑ رہا ہے تو آپ نے ان کی پھر شادی کیوں کرائی تھی؟ سب سے پہلے آپ نے پہلی شادی کیوں کرائی تھی؟ پھر ان کی ایک بیمار بندے کی آپ نے پکڑ کے صابرہ سے شادی کرا دی تھی پہلے آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اگر آپ کی بات وہ والی ٹھیک ہے کہ 15 سال سے آپ کے بھائی صاحب جو ہیں وہ ایک بیماری سے لڑ رہے ہیں، موذی مرض سے آپ کے بھائی لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ نے ان کی پہلے شادی کیوں کرائی تھی؟ اور پھر چلو پہلی تو کرا ہی دی، جیسے تیسے پہلی تو ہو گئی، پھر جب وہ پہلی بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی، پھر دوسری شادی کرانے کی کیا تک بنتی تھی؟ ایک مریض انسان کی پھر دوسری شادی کیوں کرائی تھی آپ نے؟ پھر تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کا آپ نے ٹائٹل لگایا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو لوگ آ کے ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے رمشا کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ پھر تو ایک بہن ابھی پرسوں ہی ویڈیو بناتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی 4 سال سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا اسے، مطلب 4 سال سے، اور ویسے ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کو، اور دوسری بہن آ کے ٹائٹل لگاتی ہے صرف ویوز لینے کے لیے کہ میرا بھائی 15 سال سے ایک بیماری سے لڑ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رانی سکندر نا فلموں میں ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی یا کیریئر فلموں میں بنانا چاہتی تھی، لیکن اسے موقع نہیں ملا کیونکہ گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کو موقع نہیں ملا۔ پھر انہوں نے ساری اپنی فنکاریاں جو ہے وہ یوٹیوب پہ نکالنا شروع کر دی ہیں، یہاں پہ ہر روز ان کا نیا ڈرامہ، ہر روز ان کی نئی فلم، ہر روز ان کے نئے ڈرامے، عجیب ہی ماحول چلا ہوا ہے ان کے گھر میں۔ خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔